وہ اللہ ہے جو واقف ہے تمہارے تکلیف سے، اذیت سے، تمہارے دل کی تڑپ سے اور تمہارے آنکھ سے بہتے ہر آنسو سے۔ تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا، اس صبر پر کتنا اجر رکھا ہے تمہیں نہیں پتہ۔ جو رب زکریا کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے وہ تمہاری بھی سنے گا، تمہارا بھی تو وہی رب ہے نا۔ انسان کی زندگی میں کوئی درد ایسا نہیں جس سے میرا رب واقف نہ ہو، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ یہ غم اور تکلیف تو بس آزمائش ہے، ایک وسیلہ تمہارے اور اس کے درمیان جو ہمیں اس سے جوڑے رکھتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے بات کرے، اس سے مانگے، وہ سننا چاہتا ہے تمہیں، مگر تم اپنا صبر کھو دیتے ہو، شکوے شکایتیں کرتے ہو، ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم اس قابل بھی ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت پر سوال اٹھائے؟ کتنے حق ہے اس کی محبت کے جو ہم نے کبھی عطا کیے، کبھی اس کے کہے کا مان رکھا ہم نے۔ کوئی تمہارا جواب نہ دے تو روٹھ جاتے ہو، دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، مگر وہ ذات بھی تو ہے جو دن میں 5 بار تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے اور تم سن کر انسنا کر دیتے ہو۔ سوچو اس کو بھی برا لگتا ہوگا نا، مگر وہ پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز یا شخص تمہارے حق میں صحیح بھی ہو اور وہ تمہاری من پسند بھی ہو، مگر وہ پھر بھی تمہیں اس سے دور کر دے؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بھلا وہ تمہارے لیے غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہے اور ہر عمل حکمت والا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارا کہا رد نہیں کرتا، وہ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں مزید سننا چاہتا ہو، یا اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہو۔ اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا خیر و خواہ تمہارا رب ہے، تمہیں اپنے جانب بلا کر وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہو تو وہ 2 قدم بڑھاتا ہے، تم ہاتھ بڑھاتے ہو تو وہ دوڑ کر تھام لیتا ہے، مگر گرنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کب کب تم نے درد کے آنسو کو پی کر صبر نہیں چھوڑا، جو تمہارے آنکھوں کی لالی کے پیچھے چھپی ان جاگتی راتوں کو جو تم نے اس کی مخلوقوں کی کردہ زیادتی کو اسے سناتے ہوئے گزارے۔ اگر تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے خفا ہے، تو جان لو اگر وہ ناراض ہو تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وہ کچھ کر نہیں رہا تو وہ آزما رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ظالموں کو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان جس چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع میں اسے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ اپنے رب سے جڑتا ہی اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اپنے رب کے سامنے، کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے اور تو نے اسے کسی اور کے جھولی میں ڈال دیا۔ مگر پھر اندر سے کہیں دور اندر سے سسکتی ہوئی روح سے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ تو تھا ہی سہرا۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس اس خواہش کی تکمیل کی تمنا کے لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں تو اپنے خواہش کو بت بنائے پوچھ رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، جو ہوا اچھا ہوا، تجھے سمجھ تو آئی حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، تمہیں کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، کس کے لیے آنسو بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدے میں تڑپ کر گڑ گڑا کر مانگتا تھا نا، وہ بھی چھپ جاتا، تو اللہ کو بھول جاتا، مگر تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا تو اسے بھولے، اسی لیے اس نے تمہارا دل توڑا تاکہ تم اپنے رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ خواہشات کا ادھورا رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر ہمارا ٹوٹنا ہی ہمیں اس رب سے جوڑتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ پہاڑ کو لمحے میں ریزہ ریزہ کر دے، ناممکنات کو ممکن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں، ہماری سوچ کو حیران کر دے،
ہماری طرف آنے والے طوفان کا رخ موڑ دیں۔ دعائیں نصیب تک بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں دعا کا طریقہ اسی لیے ہی سکھایا گیا ہے کہ تم مانگ لو اپنی پسند کو، اس کے سامنے بیان کر سکو۔ تمہارے نصیب میں ایک جگہ کو اسی لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم اسے پورا کر سکو اپنی دعاؤں سے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چاہت کی لاش نہیں رکھی جائے گی؟ تمہارے دامن کو خالی رکھا جائے گا؟ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں رائے گاہ چلی جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم بس مانگ کر تو دیکھو، تم بس ایک قدم دور ہو اپنی چاہت سے۔ اگر آپ کا آج کا دن برا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی ساری زندگی بری رہے گی۔ اگر آپ آج ناکام ہو گئے ہو تو آپ کبھی کامیاب بھی ہوئے تھے اور مستقبل میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شیطانی وسوسوں سے خود کو آزاد کریں، خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ یہ مشکلیں وقتی ہیں، بس رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس نے رو کر دیکھا، حالات نہیں بدلے، اس نے ہنس کر دیکھا، حالات نہیں بدلے، پھر اس نے صبر کر کے دیکھا، اسے اللہ ملا اور حالات بھی بدل گئے۔ تنہائی کی عبادت میں بہت سکون ہے، کیونکہ تنہائی دیکھنے والا صرف اللہ ہے۔ عبادت میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل بھی سکون رہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صبر اور خاموشی اختیار کرو، بے شک اللہ دلوں کے بوجھ دور کرنے والا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے، عمر بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ پہلے ضد کیا کرتی تھی، اب صبر کیا کرتی ہوں۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی بھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ زندگی کے تلخیوں سے تھک گئے ہونا، پھر بھی خود کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دینا۔ وہ رب بہت جلد آپ کی دعا پر کن فرما دے گا۔ دعا میں آنکھ سے گرنے والے آنسو کا ایک قطرہ دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا جو تمہیں دے گا، تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کے علاوہ جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے، تھامے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا۔ جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ یہ جو الجھے دن ہیں تمہارے، جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو۔ تم اس سے بات کرتے رہو تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا۔ دل جب بیزید ہو جاتے ہیں تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا بتا دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلاح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہیں۔